سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کی مثال جو علم سیکھتا ہے پھر لوگوں کو نہیں سکھاتا وہ شخص کی طرح ہے جو خزانہ جمع کرتا ہے پھر اس میں سے خرچ نہیں کرتا۔ صلی اللہ رسول کریم اللہ بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم نصیحت کی ہے کہ انسان کے پاس اگر علم ہو تو چاہیے وہ آگے پہنچانے کی فکر کرے۔ اگر کسی کو قاعدہ پڑھانا آتا ہے، اگر وہ قاعدہ اچھا پڑھا لیتا ہے، یہ فکر کرے کہ اپنے جس ماحول میں رہتا ہے کچھ لوگوں کو قاعدہ پڑھا دے۔ بلغوا انی ولو آیا، یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ آج میں اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، ایمان ہمارے پاس ہے الحمدللہ، علم ہے، یہ اسی طرح ہم تک پہنچا ہے۔ اگر یہ ترغیب نہ ہوتی علم کی طرف سے تو ہر ایک اپنے پاس رکھتا نہیں، آگے پہنچایا ہو۔ امام ربیعۃ الرائے امام مالک کے استاد ہیں، اور ان کا بڑا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ان کے والد فروخ، ان کے والد کا نام فروخ، مجاہدین میں سے ہیں، جہاد پوری زندگی کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ 20 سال کے لیے گھر سے چلے گئے، 20 سال بخارا، سمرقند، ان علاقوں میں۔ جب یہ گھر سے گئے تو یہ جو امام ربیعۃ الرائے ہیں، بڑے امام ہیں، امام مالک کے استاد ہیں، یہ ماں کے پیٹ میں تھے، پیچھے پیدا ہو گئے۔ ان کی ماں نے سارا کچھ ان کی تعلیم پہ خرچ کیا، اپنی ساری محنت۔ اب بتائیں 20 سال کا کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ 20 سال کے بعد واپس آئے، انہوں تو یہ ہو گیا تھا کہ شاید شہید ہو گئے ہیں، جتنا بڑا عرصہ ہو گیا ہے۔ 20 سال کے بعد واپس آئے تو اپنے مکان پہ گئے تو امام ربیعہ گھر سے نکل رہے تھے ظہر کی نماز کے لیے، 20 سال کی عمر تھی ان کی، اور اپنے وقت کے امام تھے۔ تو یہ دروازہ کھٹکا کے گھر میں جانے لگے، کیونکہ گھر کی وہی حیث تھی جو 20 سال پہلے چھوڑ گئے تھے۔ تو ربیعہ نے کہا کہ بابا جی میرے گھر میں کیوں گھس رہے ہو؟ ان کا تو میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ جھگڑ پڑے۔ امام مالک جو ہے یہ ان کے شاگردوں میں ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شروع سے اللہ نے طالب علمی میں بھی ان کو بڑی پروقار شخصیت عطا فرمائی تھی، بڑی پروقار شخصیت۔ بادشاہ بھی ان کے سامنے جب وہ امام مالک مسجد پر بیٹھتے تھے، بادشاہ بھی دو زانوں ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ اتنا اللہ نے ان کو روب دبدبا اور علمی شان دی، تو طالب علمی میں بھی ایسی شان تھی۔ تو اتنے میں امام مالک کو پتہ چلا مسجد میں کہ بھائی وہ کچھ جھگڑا ہو رہا ہے، ہمارے استاد جی سے کچھ جھگڑ رہا ہے، فوراً پہنچے وہاں پر۔ تو انہیں دیکھ کر ربیعہ بھی خاموش آ گئے، اور بزرگوں نے کہا کہ یہ جو بندہ آیا ہے تو جوان، لیکن چہرے پر ان کی خاص قسم کی روب تاب تھا۔ انہوں نے کہا بھی کیوں جھگڑ رہے ہو؟ کہتے یہ میرا مکان ہے، کہتے یہ میرا مکان ہے۔ تو اندر سے ربیعہ کی والدہ جو ہے، انہوں نے جب شور سنا تو اندر آئیں، تو درزوں میں سے جب دیکھا تو زور سے کہا اے ربیعہ یہ تیرا والد فروخ ہے۔ کیفیت بدل گئی، چمٹ گئے، رونے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں پہلے تو روزے میں جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزے پر حاضری دیتا ہوں۔ کہ اہلیہ نے فوری طور پر کچھ
چائے پانی سمجھو، پانی مانی پلایا، کپڑے شپڑے تبدیل کرائے، مسجد چلے گئے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آواز لگی کہ حدیث کی مسند بچھائی جاتی ہے، حدیث کے شائقین جمع ہو جائے۔ ایک بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا، اور ربیعۃ الرائے جو ہے وہ آ کر بیٹھے اور حدثنا اکثر حدیثیں شروع ہو گئے۔ تو ان کی آنکھیں کمزور ہو چکی تھیں، تو کسی سے پوچھنے لگے کہ یار یہ کون جوان ہے، اتنی شان ہے، اتنے لوگ بیٹھے حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ کہا تو نہیں جانتا، تو اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ کہا کہ یار میں اجنبی سمجھو ہوں تو میں مدینے کا، لیکن میں اب اجنبی ہوں، بڑے عرصے بعد آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا تو نہیں جانتا، یہ ایک مجاہد گزرے فروخ، ان کا بیٹا ہے ربیعہ، وہ تو رونے لگ گئے، ہچکی بن گئی۔ انہوں نے کہا میں ہی فروخ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو ضائع نہیں کیا۔ گھر گئے تو اپنی اہلیت سے کہا کہ آج میں نے جو بیٹی کی شان دیکھی ہے تو میں حیران ہو گیا، اور میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری بیٹی کی تو نے کیسی تربیت کی۔ یہ فرماتے ہیں امام ربیعۃ الرائے اپنی ایک رائے دیتے ہیں، بخاری شریف میں یہ رائے لکھی ہوئی ہے کہ جس کے پاس کچھ علم ہو اس کو نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ضائع کرے، اس علم کو آگے پہنچانے کی فکر کرے۔ یہ امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے پاس علم ہے، بیکار کیا ہوا اپنے آپ کو، اور شخص کی طرح جو خزانہ تو رکھتا ہے لیکن تقسیم نہیں کرتا ہے، تقسیم نہیں کرتا۔ اس لیے ہم تمام ان دوستوں سے کہتے ہیں جن کے پاس جو بھی علم ہے، آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، لکھنا پڑھنا نہیں سکھا دو کسی کو۔ حضرات صحابہ اکرام نے بدر کے قیدیوں سے لکھنا پڑھنا سیکھا، اب اندازہ کیجئے، لکھنا پڑھنا سیکھا بدر کے قیدیوں سے۔ آپ نے بدر کے قیدیوں کو فرمایا کہ یہ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تم، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اتنے تو صحابہ بن گئے، ایمان قبول کر لیا انہوں نے، لکھنا پڑھنا۔ لیکن پتہ نہیں کس بچے کے ساتھ آج آپ اس کو چند چیزیں پڑھا رہے ہو، کل کو وہ کتنا بڑا انسان بن جائے، وہ سورج بن جائے، تمہارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، اندازہ کی ہمارے صدقہ بن۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، ہمارے والد صاحب مولانا نیاز محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چین کے رہنے والے ہیں، چین میں پیدا ہوئے، خوتن ایک شہر ہے چین میں، کاشغر کے پاس، وہاں کی پیدائش ہے والد صاحب۔ وہاں ایک استاد سے پڑھتے تھے، وہ استاد دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے سید انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ سے۔ اور جس زمانے میں والد صاحب پڑھتے تھے اس زمانے میں ہنگامے چل رہے تھے، رشیا کا انقلاب بھی تھا، ادھر ان علاقوں میں کوئی اطمینان والی کیفیت نہیں تھی، زیادہ مدرسے بھی ویران ہو رہے تھے، مسجدیں ویران ہو رہی تھی۔ 3 طالب علم ہوتے تھے وہاں پر مدرسے میں، ان میں ابا جی بھی تھے ہمارے والد صاحب۔ والد صاحب کے گھر کے قریب وہ مدرسہ تھا، پہلے اسلامی حکومت تھی وہاں، بعد میں قبضہ کر دیا روس نے، پھر چین کو دے دیا، تو آپ وہاں پر کمیونسٹ آ گئے۔ تو بات میں کہا کرتے تھے میرے استاد انور شاہ صاحب نے یہ کہا، انور شاہ صاحب نے یہ کہا۔ اب طالب علم جو ہوتے ہیں وہ جب ایسی بات سنتے ہیں تو میں دادا استاد سے بھی محبت ہو جاتی۔ پھر ایک دن بات فرمائی، ان کا نام مولانا صبغت اللہ تھا، وہاں مولانا نہیں کہتے، ان علاقے میں دام اللہ کہتے، دام اللہ مولانا کے معنی یعنی ہمیشہ رہیں۔ ان کا دیکھو، اگر جہاں حالات ٹھیک نہ ہوئے اور تم علم پورا نہ کر سکے تو ہندوستان چلے جانا۔ بس کچھ عرصے کے بعد یہ حالات خراب ہو گئے، قبضہ ہو گیا، اور مسلمانوں نے ہجرتیں، ان علاقوں سے ہجرت 1930 سے 40 کے درمیان 10 سال مسلسل ہجرت رہی ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک طالب علموں کو قافلے کے ساتھ پیدل سفر کر کے کشمیر پہنچے، پیدل سفر کر کے 2 مہینے، اور وہاں سے پھر ہندوستان دیوبند چلے گئے، وہاں پڑھا، اور دیوبند سے ان کے استاد سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ بہاول نگر لے آئے۔ اب ان کا استاد تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میرا شاگرد کہاں جائے گا اور کیا کرے گا۔
آج وہ سورج ہیں. آج یہ جتنی باغ و بہار مجھے آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے ان کی محنت کے خلاف ہے. یہ مسجد بھی، اس مسجد میں بھی آباد کاریوں میں سے وہ لوگ ہیں، اس شہر کے آباد کاروں میں سے. تبلیغی جماعت کے پہلے امیر بھی یہاں کے وہی ہیں. اس کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی 1947 میں، اور مدرسے کی بنیاد رکھی 1944 میں، اور شہر جب آباد ہوا تو ساری مسجدوں کی بنیادیں ان کی رکھی ہوئی ہیں. ہر مسجد میں جہاں جاؤ جماعت والے جا رہے ہیں آ رہے ہیں. کتنا عظیم الشان صدقہ جاریہ. ان کو استاد کو تصور بھی نہیں ہوگا کہ میرے شاگرد نے کہاں جا کر کیا کرنا ہے. آج میں اور آپ سب صدقہ جاری ہے ان کا. یہ پورا شہر صدقہ جاری ہے. اگر وہ کہتے میری زبان نہیں ہے، حالانکہ ان کی زبان، وہ تو پنجابی زبان تو والد صاحب آخری عمر تک نہیں سمجھتے تھے. ترجمان لانا پڑتا، گاؤں سے مسئلہ پوچھنے آتا تو ایک ترجمان بیچ میں ہوتا جو ترجمہ کرتا تھا. اور بڑے دلچسپ قسم کے واقعات بھی ہوتے تھے. والد صاحب کچھ کہتے، وہ طالب علم کچھ سمجھتا. والد صاحب اپنے اس علاقے کی زبان کے ایک لفظ اندن بولا کرتے تھے، اندن. تو طالب علم سے کہا فلاں فلاں سبزی لو، اندن نہ کہا تو کافی دیر ہوگی، واپس نہیں آیا، بڑی دیر سے آیا. کہا کہ نالا کبھی یہ اس وقت سبزی منڈی ساتھ ہوتی تھی، یہاں سبزی لانی اتنی دیر کر دی. کہا جی وہ حضرت اندن نہیں ملا، باقی تو سارے مل گئے. تو ہر ایک سے پوچھا کرتا ہمارے پاس نہیں. ایسے بڑے دلچسپ واقعات ہوا کرتے ہیں، بڑے ایسی قسم کے قصے ہوا کرتے ہیں. بڑے دلچسپی سے ان کے شاگرد سنا کرتے تھے کہ ایسے ایسے حضرت ایسے کہتے، ہم یہ سمجھ بیٹھتے. لیکن کام نے اپنے آپ کو لگایا. ان سے علم پڑھنے والے علم بھی پڑھا، تقوی والے تقوی بھی لیا. اسی شہر کی پوری اصلاح. اسی جامع مسجد میں بوڑھے بوڑھے کتنے ہوتے تھے، دنیا چلے گئے. وہ رویا کرتے تھے جب مجھے ملتے. کہا کہ ہم تو مشرک تھے، ایسا شرک کیا کرتے تھے، ایسی رسومات جو مشرکانہ. آپ کے والد نے ہمیں توحید سکھائی. جہاں چائے کا لنگر چلایا کرتے تھے والد صاحب، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے چائے پلاتے، اور اس میں دین کی محبت کی بات سے ان کو اپنے پاس راغب کر کے. ورنہ جو ایسی عادات اور رسم و رواج کا عادی ہو وہ کہاں سیدھا ہوتا ہے، لیکن محبت کے ساتھ ان کو سیدھا کیا. اس لیے انسان آگے سکھانے کی کوشش کرے، کوئی بات بھی سنے. آج آپ میری بات سن رہے، یہ بات ہی آگے پہنچائیں. یار ہم نے بات سنی تھی بھائی، وہ کسی کے کام آ جائے. کوئی ایسا ہو جو غفلت میں ہو وہ کرنے لگ جائے. میں نام نہیں لیتا، ایک بہت بڑے چوٹی کے بزرگ ہیں ہمارے ساتھ، پاکستان کے بڑے چوٹی کے بزرگ ہیں. میں نے ان کی سمانے پڑھی، ان کی حالات پڑھے. 15 سال تو ایسے رہے کہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ مولوی صاحب ہے یا کوئی ان کے پاس کسی بزرگ کی خلافت ہے. 15-20 سال ایسے رہے. پھر کسی نے پکڑا، انہوں نے کہا بھائی کیا کرتا ہے بھائی، تیرے پاس اتنی بڑی امانت ہے، بزرگوں نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے اور علم بھی پڑھا ہے، کیا اپنے آپ کو تم ضائع کر رہے ہو؟ کام میں لگو نا. جب کام میں لگے تو آج ان کے ہزاروں مریدین ہیں، ورنہ غفلت میں تھے. لیکن کسی نے جھنجھوڑا، انہوں نے کہا بھائی کیا کرتے ہو بھائی، یہ ہے نا خزانہ تقسیم کرو، خزانے کے اوپر سام بن کے تو نہ بیٹھو، تقسیم کرو اس کو. جب تقسیم کرنے پہ آئے لینے والے بھی آ گئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم نصیحت ہے. خیر کی کلمہ، خیر کی بات، جو علم کی بات سنو اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرو. ہو سکتا ہے حدیث میں آپ نے خود فرمایا، ہو سکتا ہے آگے جو لینے والا ہو وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھائے. جیسے صحابہ کرام رسول اللہ کے الفاظ مبارکہ کو یاد کر کے آگے کہہ دیا کرتے تھے. اب آگے بڑے بڑے ائمہ تابعین میں بڑے بڑے فقہا تھے جنہوں نے ان میں سے مسائل نکالے ان میں سے. ایک ایک حدیث سے ہزار مسئلے نکلے، ایک ایک حدیث سے ہزار مسائل نکالے گئے. حدیث چھوٹی سی ہے، بات چھوٹی سی ہے، لیکن رسول اللہ کی خصوصیت تھی. فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات بنایا گیا ہے. تھوڑی سی بات کروں گا لیکن سمندر بند ہوتا اس سے. بات والے ہزاروں مسئلے اس ایک روایت سے اور ایک چھوٹی سی بات سے نکال لی، لیکن صحابہ نے پہنچائی آگے، اس کو آگے پہنچا، ان لوگوں تک پہنچائی جن کو اللہ نے یہ صلاحیت اور فن دیا تھا جو اس میں سے مسئلے نکالے.
فرمایا رب مبلغ نوالا ہو من سامعین، ہو سکتا ہے جس کو تم پہنچاؤ وہ زیادہ فائدہ اٹھانے والا اس بات سے، زیادہ تمہارا کام ہے آگے پہنچا دو۔ بس اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔